اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا۔ برادران گرامی، آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کا ابھی سلسلہ شروع ہوا تھا اور اذان لاہور میں مغرب کی اذان ہوگی، تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جو فرض ہے وہ ادا کر لیے جائیں، اور اتنی دیر میں یقیناً آپ لوگوں نے بھی مغرب کی جو نماز ہے، فرض نماز، وہ ادا کر لی ہوگی، اور اگر نہیں کی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ سوائے عزاداری کے جب آپ مجلس میں ہیں یا آپ ماتمی جلوس میں ہیں، ماتم حسین میں مشغول ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام آپ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو موقوف کرتے ہوئے پہلے جو فرض ہے وہ ادا کر لیا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجلس کو روک دو اور پہلے نماز پڑھو، یا ماتم کو بند کرو اور پہلے نماز پڑھو، تو میرا ان سے شدید اختلاف ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک عبادت کو جو چل رہی ہو اس کو توڑ کر دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے یا تو آپ مجلس اور ماتم سے پہلے فرض ادا کر لیں پھر مجلس میں آئیں، یا مجلس اور عزاداری اور ماتم کے بعد آپ نماز ادا کر لیں، فرض ہے، اور اگر بہت دیر بھی ہو جائے تو قضا نماز پڑھنے کی اجازت رب نے دے رکھی ہے۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی کہ حسین کے ماتم میں اگر آپ کچھ لمحے تاخیر بھی کر لیں گے تو یقیناً جو ادھر سے نماز کو اول وقت میں ادا کرنے میں کمی ہوگی آپ کے ثواب میں، اس سے کئی گنا زیادہ ثواب آپ کو عزائے مولا حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائے گا۔ بہرحال گفتگو آج کی جو ہے وہ ہے ان اصولی ملاؤں کے بنائے ہوئے نکاح اور طلاق کے سیغوں پہ۔ ہمارے اس معاشرے میں نے جیسا کہ اپنے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا، تھوڑی سی تمہید کو دوبارہ تاکہ تسلسل قائم ہو جائے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سے مومنین ہیں، ایسے والدین ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوچ کے رابطہ کیا کہ میرا ان ملاؤں کی قوم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو مدرسوں سے اپنے نام کے ساتھ لاہ کے نجفی اور کمی اور اس طرح کے لگا کے آ جاتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ میں ملا پرست نہیں ہوں، مولا پرست ہوں۔ میں ملا کی ولایت فقیہ کی دعوت نہیں دیتا، میں مولا کی ولایت علی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں مفتی کا اجتہادی فتویٰ نہیں سناتا آپ کو، قیاسی سیاسی فتوے نہیں سناتا، بلکہ مولا کے قول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن سے بات کرتا ہوں۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ جو ملاؤں نے نکاح اور طلاق کے سیغے بنا رکھے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سے والدین پریشان ہیں، بالخصوص وہ کہ جن کی بیٹیوں کو بدقسمتی سے طلاق کا سامنا کرنا پڑا یا خلا لینا پڑا، تو ان کے لیے طلاق کے سیغے سے جاری کرنے کے معاملے میں ان کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، اور ملا جو ہے وہ طلاق کے سیغے جاری نہیں کرتا۔ اور اس معاملے میں نے دیکھا ہے کہ سال دو سال تو بہت معمولی بات ہے، 9 سال تک کے لوگ اپنی بچیوں کو لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ملا سیغے جاری نہیں کر رہا۔ ویسے بھی جب بھی مولا کے فضائل کی بات ہوتی ہے تو جتنے بھی مقلدین ہیں اور یہ ملا ہیں،
یہ اپنی تقریروں میں ممبروں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے والدین کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ اسی ملا نے پڑھا تھا۔ تیرے دادے کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ اسی ملا نے پڑھا تھا۔ تو آج میں اس ملا سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو سیگوں والا نکاح ہے یہ سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ کب پڑھا تھا؟ کس کا پڑھا تھا؟ آجا میدان میں، اور اب تجھے جواب دینا پڑے گا، تجھے بتانا پڑے گا کہ یہ جو نکاح اور طلاق کے سیگے تو نے ایجاد کیے یہ کس صدی ہجری میں تو نے ایجاد کیے؟ سب سے پہلے یہ کس نے نافذ کیے؟ سب سے پہلے کس نے اس انداز میں نکاح پڑھا؟ ہم چونکہ شیعہ نے حیدر قرار اثنا شریعہ امامیہ ہیں، اور ہمارے لیے حدیث ثقلین جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، دو برابر کے ثقل ہیں جو ہمارے درمیان سرکار رسالت مآب نے چھوڑے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم تو انہی کی طرف رجوع کریں گے، ہم انہی کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہی کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے نزدیک اسلام بھی ہے، اور شیعت کی تو بنیاد ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے باقی تمام مسالک سے ہٹ کے شیعوں کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ قرآن کو بھی معصوم سے لیتے ہیں اور تفسیر قرآن کو بھی معصوم سے ہی لیتے ہیں۔ یہ شریعت اگر خدا بندی ہے تو ہم اس کو معصوم سے وصول کر کے اس اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو معصوم نے بیان کر دیا دراصل وہی حکم الہیہ ہے، اور یہ صرف ہم شیعہ نے حیدر قرار اثنا شریعہ امامیہ کا عقیدہ، اور اس کی بنیاد عصمت پہ ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے کہ معصوم امام خطا نہیں کر سکتا، اس سے کسی قسم کا کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہو سکتا جو معصیت میں آتا ہو، اس لیے ان کے ہر قول، ان کا ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری دور میں نکاح کے کس طریقہ کار کو عوام الناس میں نافذ فرمایا۔ ابتدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے کرتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے خلاف آج بہت سے دو ٹکے کے ملا بھونکتے ہیں اور ان کے ایمان کے بارے میں حرف اعتراض بلند کرتے ہیں، لیکن ان کے تمام اعتراضات صرف دو باتوں کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھا، اور اس کا جواب شیعہ سنی تمام مسالک میں یہ ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح پڑھا۔ اور دوسرا سوال، تم کہتے ہو کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر ہمیں دکھاؤ تاریخ کی ان کتابوں میں سے، سیرت کی ان کتابوں میں سے کہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب سے لے کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ناصر رسول رہے، محافظ رسول رہے۔ کوئی ایک واقعہ ایسا سنا دو جہاں پر وہ مخالفت سرکار رسالت مآب میں سامنے آئے۔ اگر تم وہ نہ دکھا سکو تو جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے بیٹے لا لا کر رسول پاک کے سامنے پیش کر کے مسلمان کرواتے رہے، ان کے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کے کردار ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ گھرانہ ابو سفیان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلسل مخالفت میں رہا۔ فتح مکہ تک، جو ان کی کتب سیرت میں لکھا ہے، فتح مکہ تک ابو سفیان ہی ہر جنگ کا سبب بنا، جنگ بدر سے لے کے اور آخری جنگ تک۔ تو
ایک طرف ابو طالب ہیں جن کے کردار میں سوائے حمایت رسول کوئی نہیں ملتی، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو تم آج سروں پہ اٹھائے بیٹھے ہو، ان کی ساری زندگی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزری۔ بہرحال وہی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ دیتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اس خطبے میں وہ سیغے موجود ہیں جو آج کا اصولی ملا کسی بھی بچے کے دائیں یا بائیں بیٹھ کے قبلتوں اور زوجتوں کے مخصوص الفاظ کے ساتھ آپ کو پڑھتا نظر آتا؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا چیلنج بھی ہے۔ اور اگر وہاں پہ یہ ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملتے، یہ سیغے آپ کو نہیں ملتے، تو پھر کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ اصولی، یہ سیغے، جن کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو انہوں نے اپنے بس میں کر رکھا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس میرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کتب اربع میں، اور وہ کتب جن کے اوپر ان اصولیوں کا شاید اتنا ایمان ہے کہ توحید کے اوپر ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہوگا، ان کتابوں سے جب رجوع کیا جائے، بالخصوص کتب اربع جن کے اوپر مذہب تشیع کی اساس کھڑی ہے، جب ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ سیغے نہیں ملتے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ سیغے نہیں ملتے، بالکل بھی نہیں ملتے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ کتب اربع میں آج کا اصولی جو سیغے پڑھ کے آپ کے اوپر احسان جتاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا نکاح کس نے پڑھا تھا، تو اس اصولی ملا سے آج میں سوال کر رہا ہوں، ابھی صرف سوال کر رہا ہوں۔ جب کوئی جواب دے گا تو پھر اس پوسٹ مارٹم کی اگلی قسط آئے گی، پھر اس جواب کا جواب الجواب دوں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ اب بتاؤ کیا کہتے ہو۔ سب سے پہلی کتاب جو میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کو کتب اربع میں رکھا گیا، اس کا نام من لا یحضر الفقی از شیخ صدوق۔ اچھا، میں چونکہ فرنٹ کیم یوز کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کو الٹا نظر آئے گا۔ میں یہی کتاب آپ کو کیمرہ چینج کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ دیکھیے، اس کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقی الشیخ صدوق ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن باب الکمی المتوفی 381 ہجری۔ اس کی جلد ہے جلد سوم۔ ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور رجسٹرڈ نے اس کتاب کو شائع کیا، یہ اردو ترجمہ۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میرے پاس عربی عبارت جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 244، صفحہ نمبر 244، یہ وہ عبارت ہے جو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخدومہ والدہ گرامی، مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ، ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کا نکاح پڑھتے وقت جو الفاظ ادا کیے تھے، یہ وہ ہیں۔ عربی عبارت بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے۔ صفحہ پھر دیکھ لیجئے گا، من لا یحضر الفقی، جلد نمبر 3، پیج نمبر 244، اور اس روایت کا جو نمبر ہے دیٹ از 4398، 4398، 4398۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ عربی عبارت ہے، اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب ذرا اس عبارت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ جو سرکار ابو طالب نے پڑھا تھا، کیا اس میں وہ سیغے موجود ہیں؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا
यजबी अलैह समरात कुल्ल शय वजअलनल हुक्काम अलन नास फी बलदन लजी नहनु फी सुम्मा अन इब्न अखी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब ला युजिनु बिरजल मिन कुरैश इल अर्जे वला युकासिब अहद मिनहुम बेअहदा मिनहुमुल आजम अनहु इन काना फिल माले कुलफानल माल रिज्क हायल वज़ल ज़ाइल वलहु फी खतीजत रगबती वलहाफिया रगबती वसदा के मा सालतुम आजलहु व अजलही मिम माली वलहु खतर अजीम व शान रफ़ी व लसान शाफ़े जसीम फजौजा व दखल बहा मिनल गद्दे फ़अव्वल मा हमलत वलदत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। इसका तर्जुमा कर रहा हूँ जो लिखा गया है यहाँ पे। हम्द उस अल्लाह के लिए जिसने हम लोगों को नस्ल इब्राहीम और ज़ुर्रियत इस्माइल में करार दिया और हमारे ही लिए वो घर बनाया जिसका हज किया जाता है और वो हरम बनाया जो जाए अमन है और हर शय के लिए सम्राट यहाँ जमा किए जाते हैं। हमारे शहर में जिसमें हम रहते हैं उसने हमें तमाम लोगों का हाकिम बनाया है। और फिर ये कि मेरे भाई का बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब कुरैश में से किसी मर्द के साथ तोला जाए तो ये उससे भारी पड़ेगा और इनमें से किसी से भी नापा ना जाएगा। इससे बड़ा होगा अगरचे वो माल और दौलत में कम है, मगर माल तो एक ऐसा रिज्क है जो बदला करता है और ऐसा साया है जो ढलता रहता है। और उसको खतीजा के साथ अक्द में रगबत है और खतीजा को इससे रगबत है। ये बहुत अहम जुमला है। ये निकाह के लिए जो इजाब और कबूल होता है, असल निकाह की बुनियाद वो है। आज भी असूली मुल्ला जब आपका निकाह पढ़ता पहले औरत के पास जाता है, लड़की के पास जाता है, इजाज़त लेता है, फिर लड़के से इजाज़त लेता है, फिर तस्दीक करवाता है, लड़के से आके पूछता है। जब आप वो कहते हैं 3 मरतबा पूछता है कि क्या कबूल है, तो वो कहता है कि हाँ कबूल है, या वो खातून कहती है कि हाँ कबूल है। ये वही जुमला है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उनको खतीजा के साथ अक्द में रगबत है और खतीजा को उससे रगबत है, और महर जो तुम लोग तलब करो मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल वो मेरे माल से अदा होगा, और उसके लिए एक बड़ा मर्तबा और बुलंद शान और शफात के लिए एक अहम जुबान है। और फिर आपने उनका निकाह पढ़ा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन सरकार मोहतरम मखदूमा खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के पास गए। ठीक है जी। ये जो खुतबा दिया गया है इसमें सीगे कहाँ हैं? जो सीगे ये मुल्ला पढ़ता। इसके फौरन बाद आयत जो हदीस है उसका निशान है 4399, इसी सफ़े के ऊपर 244 4399 4399। सरकार इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन अली और रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब मामून की लड़की से अक़द किया तो खुतबा पढ़ा। ठीक है, अब इमाम अपना खुतबा खुद पढ़ रहे, निकाह का खुतबा खुद पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मुत्तमिन बिर्रहमति वल हादी अला शुक्र बिमन्हि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद खैर खल्क़िही अल्लाज़ी जमा फीहि मिन अफ़ज़ल मा फ़रक़हु फ़िर रुसल क़ब्ल व जाला तरासा इला मिन खस्सा बिखलाफती व सल्लम तस्लीमा व हाज़ा अमीरुल मोमिनीन ज़वजनी इब्नती अलामा फ़रज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल लिल मुस्लिमात अलल मोमिनीन मिन इम्साका बिमारूफ और तसरीय बेहसान बिज़िल्लति लिहा मिन सदाक मा बज़िल्लहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाजहु व हुवा सनत अशरा औकिया व नशा व अला तमामुल खम्स समायती व कद नहलतहा मिम माली मायत अल्फ ज़वजतनी। अब वो अपना खुतबा खुद पढ़ रहे हैं। इसका तर्जुमा क्या है? हम्द उस अल्लाह की जो अपनी मेहरबानी से नेमतों को तमाम करने वाला और अपने एहसान से शुक्र की जानब हदायत करने वाला है, और अल्लाह अपने
رحمت نازل فرمائے اپنی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن میں اس نے رسولان ما سابق کے سارے متفرق فضائل جمع فرما دیے، اور ان کی میراث کا حقدار اس کو قرار دیا جسے اس نے آن حضرت کی خلافت اور نیابت کے لیے مخصوص کیا، اور ان پر اپنی طرف سے سلامتی نازل کرے، اور جو سلامتی نازل کرنے کا حق ہے، اور یہ مومنین کے امیر ہیں جو اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس فریضے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے مسلم عورتوں کے لیے مومنین پر یہ ارشاد فرما کر فرض کیا ہے، فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، اور اس کو مہر میں اتنا دیتا ہوں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو مہر میں دیا تھا، اور وہ 12.5 اوقیہ، اور میرے اوپر 500 عائد ہوتے ہیں، اور میں نے اس کو اپنے مال میں سے 1,00,000 دیے۔ تو کیا، اب وہ مامون سے پوچھ رہے، تو کیا آپ نے اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کیا؟ مامون نے کہا کہ ہاں میں نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا اور میں بھی اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے خطبہ نکاح سرکار امام رضا بادشاہ علیہ السلام کا۔ سیگے کہاں ہیں مولوی صاحب، ملا جی سیگے کہاں ہیں؟ یہاں تو ایجاب و قبول ہے، 2 خطبے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، دونوں خطبوں میں پروردگار عالم کی ثنا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے جد جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد درود ہے، اور اس کے بعد اجاب اور قبول ہے۔ سیگے کہاں ہے مولوی؟ یہ جو تو ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، بتا سیگے کہاں سے لے کے آیا؟ کہیں یہ بھی 7ویں صدی میں لائے ہوئے اجتہاد کی طرح کسی 7ویں صدی کے ملا کے بنائے ہوئے سیگے تو نہیں؟ اگر نہیں تو زبان معصوم سے دکھا، میرا چیلنج ہے تجھے۔ یہ پورا باب ہے جو میں نے آپ کو بتایا من لا یحضر الفقیہ کا، اور خطبہ نکاح کے حوالے سے اس کے اندر گفتگو ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلی کتاب تھی۔ دوسری کتاب جو ان ملاؤں کے لیے، ان اصولیوں کے لیے، وہ جیسے اہل سنت میں صحیح بخاری بعد از کتاب باری ہے، ویسے ان کے لیے جو سب سے اہم کتاب جس کے اوپر اور جس کی حدیثیں نکال کے یہ لا کے پیش کرتے ہیں ساروں کے سامنے، اور جس کا ترجمہ سرگودے کے مصلی نے کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی ان کے بقول کسی غالی کا ترجمہ ہے۔ اس کا نام ہے مسائل الشریعہ، ترجمہ وسائل الشیعہ، یہ دوسری کتاب۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ بہت سی حدیثیں جو ہیں مومنین کو متون کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر کیمرے کا رخ بدل رہا ہوں تاکہ آپ کو کتاب کا تعارف کروا سکوں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ لیجئے دیکھیے گا، کتاب کا نام مسائل الشریعہ، ترجمہ وسائل الشیعہ، تالیف محدث متبحر محقق علامہ شیخ محمد بن حسن الخر عاملی قدس سرا، ترجمہ و تحشیہ، تحشیہ مطلب اس کا حاشیہ جو لکھا ہے وہ سرگودے کے مصلی کا لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 95، اس باب کا نام ہے کتاب النکاح۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جلد ہے اس کی وسائل الشیعہ کی، یہ جلد نمبر ہے، اچھا یہاں پہ دیباچے میں نہیں لکھا ہوا، بہرحال اس کا نمبر جو ہے وہ 14 ہے، بلکہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا 13 اور 14، الشیخ خر عاملی، ترجمہ سرگودے کا مصلی، مسائل الشریعہ، ترجمہ وسائل الشیعہ، جلد نمبر 13 اور 14۔ ٹھیک ہے جی، اس میں باب قائم کیا گیا، باب نکاح، کتاب نکاح، یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، اس کا پیج نمبر ہے 95، مقدمات اور آداب نکاح کے ابواب، اس کا باب نمبر 41، اس کا عنوان ہے خطبہ پڑھے بغیر شادی کرنا جائز ہے مگر اس سے پہلے خدا کی حمد اور ثنا کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اب
اس کے فوراً بعد جو اگلا موضوع ہے وہ نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو ہی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. آئیے اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. خطبہ پڑھے بغیر شادی کرنا جائز ہے، مگر اس سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرنا مستحب ہے. شیخ کلینی علیہ رحمہ باسناد خود عبید بن زرارہ سے روایت کرتے ہیں. ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آیا خطبہ کے بغیر شادی کی جا سکتی ہے؟ فرمایا کیا عام طور پر ہمارے نوجوان لڑکیاں اس طرح سے شادی نہیں کرتی کہ ہم دسترخوان پر گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں فلانا کی شادی فلاں سے کر دو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کر دی. کہاں ہیں سیگے بولا جی؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم تو خود نکاح اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اے فلاں فلاں کی شادی فلاں کی بیٹی کے ساتھ کر دو، ہم نے اس کا نکاح کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے کر دیا اور نکاح ہو جاتا. تو یہ تو ایجاب و قبول ہے. سیگے کہاں ہے؟ اسی کے اندر دوسری حدیث، اسی باب میں باب نمبر 41 کی دوسری حدیث، عبداللہ بن میمون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. فرمایا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح شادی کرتے تھے کہ گوشت روٹی تناول فرما رہے ہوتے تھے اور فرماتے الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ استغفر اللہ. یہ خطبہ ہے، نکاح کا خطبہ. الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ استغفر اللہ. ہم تمہاری شادی کرتے ہیں خدا کی شرط پر. پھر امام معصوم فرمایا کرتے تھے جب خدا کی حمد کر دی جائے تو گویا خطبہ پڑھ دیا گیا. مولوی صاحب آپ کی کتاب ترجمہ بھی سرگودے کے مسلی کا، میرا نہیں ہے. کہاں ہے سیگا؟ جو سیگے آپ پڑھتے ہیں وہ سیگے کہاں ہیں؟ اس کے فوراً بعد والا باب نمبر 42 اسی کتاب کا، نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا مستحب ہے، یہ اس باب کا عنوان ہے. شیخ کلینی علیہ رحمہ باسناد خود علی بن رحاج سے اور وہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم فلاں کی دختر سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ خطبہ پڑھیں. چنانچہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فصیح اور بلیغ خطبہ پڑھا. اب وہ خطبہ میں پڑھا کیا؟ اسی کے آگے اسی کی سطر کے تسلسل میں آگے وہ لکھ رہے ہیں. ایک فصیح اور بلیغ خطبہ پڑھا جو خدا کی حمد و ثنا، تقوی اور خشیت الہیہ کی وصیت پر مشتمل تھا. جن کو یہ مشکل لفظ سمجھ نہیں آتے ان کی آسانی کے لیے جو اللہ جل شانہ کی حمد، تقوی کی طرف رغبت اور خشیت الہیہ کی وصیت کہ اللہ سے ڈرو، اس کی وصیت کے اوپر مشتمل تھا یہ خطبہ پڑھا. اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ میں فلاں بن فلاں جس کے حسب کو تم جانتے ہو اور جس کا نسب و حسب پوشیدہ نہیں ہے، فلانا بنت فلاں سے اس قدر حق مہر پر جو تم جانتے ہو شادی کرنا چاہتا ہوں، پس تم دعائے خیر کرو، اس پر تم بھی قابل مدح سمجھے جاؤ گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. بس پروردگار کس کی حمد، اس کی توصیف، اس کے بعد تقوی کی وصیت اور نصیحت، اور اس کے بعد خشیت الہی کے بارے میں سرکار کا خطبہ، اور آخر میں صرف یہ کہا کہ فلاں کی لڑکی اور فلاں کے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ جو ہے تم دعائے خیر کرو تاکہ تم بھی قابل مدح بن جاؤ.
اور آخر میں فرماتے ہیں وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ مولوی جی آپ ادھر ہی ہیں کہیں کہ کہیں اور گئے میں؟ نکاح کے سیگے کہاں ہیں؟ یہ جو سیگوں کا آپ نے شور مچا رکھا ہے، یہ سیگے کہاں ہیں؟ کمال کی بات یہ ہے، نکاح کے لیے گواہ واجب نہیں، قطعاً واجب نہیں، لیکن گواہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے، اور جو اولاد پیدا ہو اس کے لیے گواہ موجود ہوں کہ اس عورت نے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ اولاد پیدا ہوئی۔ نکاح کے لیے گواہ واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن طلاق کے لیے ضروری ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورہ طلاق میں پروردگار نے بھی کیا ہے اور معصوم بھی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری کتاب وسائل الشیعہ۔ یاد رہے کہ بھئی میں گفتگو جو ہے وہ صرف نکاح پہ کر رہا ہوں، طلاق پہ نہیں کر رہا۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار جلد نمبر 3، اس کو بھی کیمرے کو پلٹ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے بہار الانوار جلد نمبر 3، علامہ محمد باقر مجلسی، ترحالات مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ، محفوظ بک ایجنسی مارٹن روڈ کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہاں حالات جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اس جلد کے اندر درج ہیں، اور اسی کے 5واں باب مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی تزویج کے بارے میں ہے، یعنی آپ کے نکاح کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس 5 نمبر باب جو ہے اس کے اندر میرا چیلنج ہے ان تمام اصولی ملاؤں کو، بہار الانوار میں میرا چیلنج ہے، مجھے وہ سیگے دکھاؤ کہاں پہ ہے جو مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے سرکار امیر کائنات سے نکاح پڑھتے وقت سرکار رسالت میں آپ نے پڑھا، دکھاؤ کہاں ہے۔ مجھے تمہاری مجبوری کا پتہ ہے محمد علی، یہ جو تم نے لکھا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت گزرا ہے تو کیا آپ پر نماز فرض نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم کیوں نہیں گئے نماز پڑھنے؟ اور دوسری بات، میری اس گفتگو کے ابتدا میں ہی میں نے بتایا جو 15 سے 20 منٹ کا وقفہ تھا وہ یہاں میرے لاہور میں اذان کے بعد میں اپنا فرض ادا کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو شاید تمہارے یہ ملا یہ سمجھاتے ہیں یا جن کی تم تقلید کرتے ہو انہوں نے تمہیں سمجھا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مولا کی بات کرے تو بیچ میں نماز لے کے گھس جانا، بیچ میں یہ لے کے گھس جانا، کسی کو میری شکل پسند نہیں ہے، کسی کو کچھ پسند نہیں ہے، کسی کو نماز یاد آ رہی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیٹے تمہارے یہ حربے پرانے ہو چکے، تم لگے رہو، میں تو آج بات اپنی مکمل کر کے جاؤں۔ بہرحال میں نے 3 کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، کتابیں تو اور بھی ہیں جن میں نکاح کا تذکرہ موجود ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا، سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا، سرکار امام رضا بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا موجود ہے، خطبے بھی موجود ہے نکاح کے۔ فی الحال انہی کتابوں کو کافی سمجھتے ہوئے لاؤ اصولی ملاؤ مجھے دکھاؤ کہ تمہارے نکاح کے سیکے کہاں ہیں، کہاں سے لے کے آئے ہو، کس نے ایجاد کیے ہیں؟ نکاح کا جو طریقہ کار معصوم سے پتہ چل رہا ہے وہ تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں ایجاب و قبول کہتے ہیں
کہ اس کا نکاح اس سے کیا، بس دونوں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. اس کے بعد دعائے خیر ہے. سیگے کدھر ہے ملا؟ سیگے کہاں ہے؟ اچھا، جب یہاں سیگے موجود نہیں ہیں نکاح کے وقت، جس کے اوپر تمہارے وہ جو پیسے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں، جو بڑے بن ٹھن کے جاتے ہو شادی بیاہوں میں، نیا لباس، نئی ابا کبا دھلی دھلائی صاف ستھری، اور سرمے لگا کے اور پگڑ باندھ کے پہنچ جاتے ہو، تو جب تمہارے یہی سیگے ثابت نہیں ہو رہے تو طلاق کے سیگے کہاں سے آ گئے؟ اور تمہیں دکھاؤں معصوم کے طریقہ کار کے مطابق طلاق کیا ہے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، دکھاؤں؟ مصیبت یہ ہے کہ ملاؤں نے لوگوں کو یہ بتانے کی بجائے کہ فلاں کتاب پڑھ لو، یہ ترجمہ ہم نے کر دیا، اس میں مولا کے قول موجود ہیں، اس کو پڑھ لو، تو اس کے بعد تمہیں کسی سے فتویٰ نہیں لینا پڑے گا. انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں توضیح المسائل پکڑا دی. انہوں نے کہا یہ لو بچوں کھیل لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے. کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. آج کا اصولی مرجع اور اصولی مقلد کہتے ہیں حسبنا توضیح المسائل. کون کھولے گا ان کتابوں کو؟ کون پڑھے گا؟ باب طلاق مسائل اشیاء کی 15ویں جلد میں ہے، بلکہ پہلے میں یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں ملا یزر الفقی سے. ذرا طلاق کے بارے میں جانتے ہیں کہ ملا یزر الفقی میں کیا لکھا ہے. معافی چاہتا ہوں، موسم اس قسم کا ہے کہ ابھی تک طبیعت سنبھل نہیں پا رہی ہے. آپ کو تھوڑا سا میرے آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا. ویسے بھی جب بات کرنی ہو ان جیسوں کے ساتھ تو اس کے لیے پڑھنا تو پڑتا ہے. شیخ صدوق کتاب کا نام ملا یزر الفقی، جلد نمبر 100، تیسری جلد یہ ہے. اس کو پھر دیکھ لیجئے گا. کتاب کا نام ملا یزر الفقی، جلد نمبر 3، صفحہ 308، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی، باب کتاب الطلاق. پورا باب قائم ہے طلاق کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، یہ میں اب آپ کو اس میں سے پڑھ کے بتانے لگا ہوں کہ طلاق کا طریقہ کار جو ہے وہ معصوم نے کیا بتایا. چلیے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا طلاق کا طریقہ کار کیا، بجائے اس کے کہ ملا سے پوچھیں کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے. اور 3 سال سے لے کے 9 سال تک کے بچیاں اپنے ماں باپ کے گھروں پر بیٹھی رہیں اور وہ مجبور رہیں ان ملاؤں کے سیگے جاری کرنے کے اوپر کہ یہ سیگا جاری کرے گا تو اس بیچاری کا کسی اور جگہ پہ عقد پڑھا جا سکے گا.
مجھے یا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول کافی میں، بلکہ الشافی کی جلد نمبر 1 میں جو کتاب عقل و جہل ہے، اس میں جو باب قائم ہوا ہے بدعت، رائے اور قیاس، اس میں سرکار امیر کائنات کا جو خطبہ موجود ہے، مجھے اس کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان مفتیوں نے حلال فروج کو حرام کر دیا اور حرام فروج کو حلال کر دیا۔ میں اکثر یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، بتائیے مجھے اس مفتی کا نام بتائیے گا کہ جس نے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ سے نکاح جائز قرار دیا ہو۔ مجھے اس مفتی کا نام بتائیے گا۔ آپ کی ملت تشیع کا وہ کون سا ایسا مجتہد ہے جس نے اتنی جرت کر دی؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کون سی حلال فروج ہیں جن کو حرام کر دیا گیا، اور وہ حرام فروج ہیں جن کو حلال کر دیا گیا؟ تو یقیناً آپ کا قلب آپ کو جواب دے گا کہ جو حرام فروج تھی لوگوں کے لیے، جس کو حلال کیا گیا، وہ سید زادی کا عقد غیر سید سے تھا، اور وہ حلال فروج جن کو حرام کر دیا گیا وہ یہ خواتین ہیں کہ جن کے لیے طلاق کے سیغے نہیں پڑھے جاتے، خلا کے لیے سیغوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ ان کی طلاق واقعہ ہو چکی ہوتی ہے، خلا واقعہ ہو چکا ہوتا۔ آئیے آج آپ کو معصوم کی زبان سے سکھا۔ کتاب الطلاق، باب طلاق سنت۔ کتاب الطلاق جو ہے اس میں پہلے اقسام بتائی گئی ہیں کہ طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، اور ان میں سے ہر قسم کا تذکرہ جو ہے وہ اس کتاب کے اس باب کے اندر موجود ہے، اگلے باب میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ دوسرا باب طلاق سنت۔ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ طلاق سنت یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اتنا توقف کرے کہ اس کو حیض آئے اور پھر حیض سے پاک ہو جائے، پھر اس کے عدہ شروع کرنے سے پہلے اس کو 2 عادل گواہوں کے سامنے مجلس واحد میں بلفظ واحد طلاق دے، اور اگر طلاق کا گواہ ایک شخص اور دوسرا شخص اس کے بعد گواہ بنے تو وہ طلاق جائز نہیں، مگر یہ کہ وہ دونوں مجلس واحد میں گواہ ہوں، یعنی ایک وقت میں وہ دونوں گواہ موجود ہوں۔ اور جب اس عورت کے 3 طہر گزر جائیں، یعنی اس کے 3 حیض گزر جائیں اسی طریقے سے، تو پھر اس کو مرد سے جدا، وہ عورت جو ہے وہ مرد سے جدا ہو جائے گی۔ پھر جس طرح اور لوگ اس عورت کو نکاح کا پیغام دیں گے اسی طرح یہ بھی دوبارہ اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اور عورت کو اختیار ہے چاہے دوبارہ اسے نکاح کرے اور چاہے نہ کرے، اور اگر اسے دوبارہ نکاح کرے گا تو اس کو دوبارہ مہر بھی دینا پڑے گا، پس اگر طلاق کا ارادہ کر لے تو اس کو طلاق سنت دے، جس کی کیفیت میں نے بیان کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں 3 حیض تک کے لیے، یعنی جو مدت رکھی گئی ہے شریعت میں، شریعت الہیہ میں، اس میں 3 حیض تک کے لیے عورت سے جدائی رکھتے ہوئے اس کے قریب مت جائے، اس کو رجوع نہ کر سکے، اور 3 حیض تک کے لیے اگر وہ اس کو جدا رکھتا ہے اور اپنے طلاق پر قائم رہتا ہے تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اور اب اگر وہ عورت چاہے تو کسی بھی مرد کے ساتھ جسے وہ پسند کرتی ہو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ملا جی سیغے کہاں ہیں؟ طلاق کے سیغے کہاں ہیں؟ نہ قرآن حکیم کی کسی آیت میں نکاح اور طلاق کے سیغے نظر آئے، نہ معصوم کے قول میں کہیں سیغہ نظر آ رہا۔ تو اے مکار ملا یہ سیغے کہاں سے لے کے آیا؟ یاد رکھ میری آج کی گفتگو صرف سوال ہیں، تیرے جواب کے بعد میں تیرا پوسٹ مارٹم کروں گا، کیونکہ تجھے میرے سوال بتائیں گے کہ تجھے جواب دینے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، شیخ صدوق کی کتاب ہے، من لا یزرع الفقیہ اس کا نام ہے، جلد نمبر 3 ہے، پورا باب قائم ہے اس کے اندر، باب طلاق، اور طلاق سنت کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے۔ یہ پورا باب یعنی روایت نمبر آپ سمجھ لیجئے کہ 4751
سے سٹارٹ ہے، اس سے پہلے تمہید موجود ہے۔ 4751 اگلی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اور قاسم بن محمد جوہری نے علی بن ابی حمزہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوائے سنت کے کوئی طلاق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں اور اس وقت ان کی عورت حائضہ بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلاق کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ جو بات کتاب خدا کے خلاف ہو اس کو کتاب خدا کی طرف پلٹایا جائے، یعنی تمہارا اجتہاد نہیں چاہیے، تمہارے سیغے نہیں چاہیے، جو خدا کی کتاب بتا رہی ہے، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے اور جو معصوم بتا رہے ہیں طریقہ تو وہ چلے گا۔ کہاں ہیں سیغے؟ بڑا سیغے کا شور مچاتا ہے تو۔ حدیث نمبر 4752 اسی کے تسلسل میں حماد نے حلبی سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جناب سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر میں تجھ پہ سوت لاؤں یعنی دوسری عورت سے نکاح کروں یا تجھے چھوڑ کر میں دوسری عورت کے پاس شب بسر کروں تو تجھے طلاق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب خدا کے سوا کوئی دوسری شرط کرے تو یہ شرط نہ اس کے خلاف جائز ہے اور نہ اس کے لیے جائز ہے۔ نیز آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب تک میری ماں زندہ میں جس عورت سے نکاح کروں اس کو طلاق۔ آپ نے فرمایا نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں اور ملکیت سے پہلے کوئی آزادی نہیں۔ یہ ہے معصوم، یہ ہے معصوم، یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر باقی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کا اگلا باب ہے طلاق عدہ، یعنی جس میں عدت ہے، 3 طلاقیں۔ طلاق عدہ یہ ہے کہ جب آدمی ارادہ کر لے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا تو وہ اس کو اس طہر کے زمانے میں طلاق دے گا، یعنی طہارت کے زمانے میں جب وہ حید سے نہ ہو، جس میں اس نے اس سے مجامت نہ کی ہو، اور 2 عادل گواہوں کے سامنے دے، پھر اس دن یا اس کے بعد اس کے حائض ہونے سے پہلے اس سے رجوع کرے اور اپنے رجوع ہونے پر کسی کو گواہ بنائے اور اس کے حائض ہونے تک، اور جب وہ حید سے نکلے تو اس کو دوسری طلاق دے سوری دوسرے رجوع کرنے پہ گواہ بنائے، اسے مجامت کرے اور اس کے ساتھ رہے اور دوسرے حیض آنے تک، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اسے تیسری طلاق دے اور اس کے طہر کی حالت میں بغیر جمع کیے ہوئے اس پر گواہ بنائے۔ جب ایسا کرے گا تو وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی، وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے مرد سے وہ عورت نکاح نہ کرے، اور اس کی ادنا مراجعت یہ ہے کہ وہ اس کے بوسے لے یا طلاق سے انکار کرے، تو یہ انکار ہی اس کا رجوع کرنا، اور بغیر گواہ کے رجوع جائز ہے جس طرح بغیر گواہ کے نکاح جائز ہے، مگر بغیر گواہ کے رجوع مکروہ ہے حدود شرعی سے بچنے اور میراث پانے اور حاکم وقت کی وجہ سے۔ اور جو شخص اپنی عورت کو طلاق عدہ 3 مرتبہ ایک کے بعد ایک جیسا کہ کہا گیا ہے دے دے، اور وہ عورت ایک دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور دوسرے مرد نے بغیر دخول کے اس کو طلاق دے دی یا قبل دخول مر گیا، تو وہ عورت اس کا عدہ رکھے، اور اس کے بعد اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ یہ تمام وہ شرائط جو ایک طلاق یافتہ عورت کی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بغیر سیغوں کے بتائی جا رہی ہیں، بغیر سیغے پڑھے بتائی جا رہی ہیں، کہ اگر کوئی 3 حیض تک اپنی عورت سے جدا رہے اور طلاق دے کے رہے تو وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی، ہو ہی جائے گی، اس کے لیے کسی سیغے ویگے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ملا جی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہے کوئی جواب اس کا؟ حدیث نمبر 4761 اس باب کی۔ مفضل بن صالح نے حلبی سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا، وَلَا تَمَسِّكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 231، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی اور عورت کی عدت کی مدت تقریباً ختم ہونے والی تھی کہ اس نے رجوع کر دیا اور پھر طلاق دے دی، اس طرح اس نے 3 مرتبہ کہا تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے، یعنی اذیت دینے کے لیے
آخری عدہ کی مدت پوری ہوتے وقت پھر رجوع کر لے، پھر اسی طریقے سے اس کو طلاق دے، پھر آخری وقت میں رجوع کر لے، تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ یہاں سے بھی طلاق ثابت ہو رہی ہے بغیر سیگے کے۔ ملا جی سیگے کہاں سے لائے ہو؟ آج میں یہ سوال میں تم سے کر رہا ہوں، آج کے بعد ہر شخص تم سے یہ سوال کرے گا، ملا جی یہ سیگے کہاں سے لائے ہو؟ اس کے اندر خلا کے احکامات بھی موجود ہیں۔ میں وہ بھی آپ کو پڑھ دوں، یہ دیکھیے ملا یزر الفقی جلد نمبر 3 میں ہی باب خلا یہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بلکہ میں اس کو رخ بدل کے دکھا دوں تاکہ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکے۔ یہ دیکھیے ملا یزر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 باب خلا، یعنی خلا بھی موجود ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ بھی آپ کو ملا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مولا سے پوچھئے کہ خلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آج میرے پاس یہاں پہ ایک اسلام آباد سے، 2 سندھ سے، اور ایک جو ہے وہ ملتان سے، ایک ڈی جی خان سے، یہ 3 ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں اور جو اس بات کو لے کے ماتم کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹیوں نے خلا لے لیا ہوا ہے عدالت سے، لیکن مولوی کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی جب تک کہ ہم سیگے جاری نہیں کریں گے۔ تو ملا جی آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ سیگے آپ کہاں سے جاری کرتے ہیں، کس کے کہنے پہ جاری کرتے ہیں، کس کے ایجاد کیے ہوئے جاری کرتے ہیں، قرآن کی کس آیت سے استدلال کرتے ہیں، معصوم کے کس قول سے آپ نے یہ سیگے نکالے ہیں۔ اب یہ سوال تو آپ سے ہوگا۔ یہ جو سیگوں کا آپ نے شور مچا رکھا ہے، اس سیگوں کا تو آج پوسٹ مارٹم ہو گیا اور یہ ابتدائی پوسٹ مارٹم ہے۔ اللہ کرے تم میں سے کوئی ہمت کرے جواب دینے کی۔ ملا یزر الفقی 3 جلد صفحہ 326 باب خلا، حدیث نمبر 4820، علی بن نعمان نے یعقوب بن شعیب سے، انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ نے خلا کے متعلق فرمایا۔ اب سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، خاص طور پہ وہ والدین جن کی بیٹیوں نے خلا لے لیا بحالت مجبوری، اور ملا ان کو ذلیل کر رہا ہے کہ جب تک ہم طلاق کے سیگے جاری نہیں کریں گے یہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتے۔ سنیے معصوم کیا کہہ رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ جب بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیرے لیے غسل جنابت نہیں کروں گی، میں تیرے لیے کوئی قسم پوری نہیں کروں گی اور تیرے بستر پہ ایسے کو سلاؤں گی جس سے تو نفرت کرے، جب یہ کہے تو مرد کے لیے حلال ہے کہ وہ اسے خلا دے دے، اور اس نے عورت سے جو کچھ لیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ خلا تو اتنا ہی ہے، سیگا کہاں ہے؟ اگلی حدیث 4821، حماد کی روایت ہے کہ جو انہوں نے حلبی سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے، آپ نے فرمایا خلا یافتہ عورت کا عدہ بھی طلاق یافتہ عورت کے عدہ کے برابر ہے، اور یہ طلاق کا نام لیے بغیر بھی جائز ہے۔ اور خلا یافتہ کا خلا اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر سے یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تیری کوئی قسم پوری نہیں کروں گی، تیرا کوئی حکم نہیں مانوں گی، تیرے لیے غسل جنابت نہیں کروں گی، اور میں تیرے اذن کے بغیر تیرے برخلاف غیروں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دوں گی۔ اور اس وقت اس سے کم کہنے پر بھی خلا دیا کرتے تھے۔ پس جب عورت اپنے مرد سے کہے کہ تو مرد نے جو کچھ لیا وہ اس کے لیے حلال ہے اور یہ خلا اس کا ایک طلاق ہے اور 2 طلاق کا حق ابھی مرد کے لیے باقی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا مگر یہ سب عورت خود کہے، کسی کے سکھانے سے نہ کہے۔ اس سے اگلی حدیث رفاع بن موسیٰ نے آج جناب سے خلا یافتہ عورت کے متعلق دریافت کیا، اس کے لیے سکونت اور نان و نفقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ اس کے لیے سکونت ہے اور نہ نان و نفقہ ہے، اور دریافت کیا گیا کہ خلا یافتہ عورت کو مالی منفعت دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ سیگے کہاں ہیں؟ ملا یزر الفقی، مولوی صاحب سیگے کہاں ہیں؟ جس عورت نے خلا لے لیا اور ثابت ہو گیا گواہوں کے سامنے، جیسا کہ قرآن حکیم میں پروردگار نے کہا اور اس قول میں معصوم نے کہا ہے کہ طلاق کے وقت 2 گواہ مقرر کرو اور ان کے سامنے یہ سب ہو۔ اصل چیز
علیحدگی اور اظہار برات، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے، دو گواہوں کی موجودگی میں، اور پھر اس مدت کا جو کہ خلا والی کے لیے اور طلاق والی کے لیے ایک ہی ہے، اس کا گزر جانا ہے۔ سیگے کہاں ہیں؟ یہ جو تم 3 3 سال اور 9 9 سال سیکھے، مجھے خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ ابھی کل کی گفتگو میں یا پرسوں کی گفتگو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا، یہاں پہ کسی نے کمنٹ کیا، اس نے کہا کہ میرے عزیز ہیں وہ 9 سال سے لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے، نہ شوہر اس کو خرچہ دیتا، نہ اس کو جو ہے وہ طلاق دیتا، اس نے عدالت سے خلا لے لیا، ملا کہتا ہے کہ ہم نے سیگے نہیں جاری کرنا ہے، اور وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ اسلام آباد کا ایک سید ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اسلام آباد کے ایک سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا بدقسمتی دیکھی ہے، ان سید صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک مولوی صاحب کے مولوی بیٹے سے کر دیا کہ جی وہ ایران میں مولوی بن رہا۔ وہ یقیناً میری گفتگو سن رہے ہوں گے، اور اطمینان رکھیں کہ میں ان کا پردہ نہیں ہٹانے والا، میں نام نہیں لینے والا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ خود بھی ملا ہے، آگے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ملا بن رہا ہے، ان کی نظر میں عالم دین تھا، میرے نزدیک تو اصولی ملا ہے۔ انہوں نے اس کے نکاح کر دیا، وہ اس کو اپنے ساتھ کم لے گیا، وہاں جا کے پتا چلا کہ مولوی صاحب کے تو کاروبار ہی الگ ہیں۔ وہ لڑکی 6 8 مہینے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو بتایا، والد کو بتایا، والد نے کسی بہانے سے ان کو واپس بلا لیا، یہاں آنے کے بعد اس کی بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ، اور وہ مولوی صاحب کو بھی بلا لیا جن کا وہ مولوی بیٹا بن رہا ہے، ان کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھو اپنے بیٹے کے میسیجز جو اس کے موبائل سے برآمد ہوئے، یہ ہے اس کا کاروبار۔ اور ان کے خیال، اس سید کے الفاظ جو ہے میرے دماغ میں گونجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس عالم دین کو اس کے بیٹے کے جو خود عالم دین بن رہا ہے کرتوت بتاؤں گا تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، تو وہ مولوی وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ مولوی صاحب نے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا اس کے علاوہ تو آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے نا۔ اور آج قریب 2 سال ہو چکے ہیں، اسلام آباد کا کوئی بد شکل مولوی سیگے پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جس کے سیگے پڑھنے ہیں وہ خود بھی مولوی بن رہا، اور ایک مولوی کے، اسلام آباد کے ایک مشہور مولوی کا بیٹا ہے۔ کاش میں اس کا نام لے سکتا، کاش میں اس کا نام لے سکتا، میں آپ کو بتاتا کہ وہ بد شکل بد نسب کون ہے جس نے ایک سید کے ساتھ یہ کام کیا۔ آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آج کوئی سوال و جواب کا سیشن نہیں ہوگا، صرف اتنی ہی گفتگو ہے۔ نکاح اور طلاق اور خلا کے بارے میں نے آپ کے سامنے معتبر ترین کتابوں میں سے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں۔ جائیے ملا سے پوچھ کے آئیے کہ یہ نکاح کے سیگے کون لے کے آیا، کہاں سے لے کے آیا۔ اگر تو مولا نے دیے ہیں، آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا، لیکن ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر مولا نے کسی ملا کے دیے ہوئے ہیں تو پھر برپش پہ کلندر۔ ایک بات میں واضح کر دوں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی اگر یہ مولا نے سیگے نہیں دیے اور ملا نے پڑھ دیے تو ہمارے نکاح کا کیا بنا، آپ کا نکاح صرف ایجاب و قبول اور جو ملا پہلے خطبہ پڑھتا ہے سیگے پڑھنے سے پہلے، جس میں محمد و آل محمد کی صفت اور ثنا بیان کرتا ہے، ان 2 باتوں پر واقعہ ہو گیا، نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ باقی سیگے ملا کے اپنے طریقے کار ہیں روٹی کھانے کے۔ یہ میرا چیلنج ہے ملا، یہ میرا چیلنج ہے، دے جواب، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لعنت ہو ولایت فقی پہ، لعنت ہو سیاسی کیاسی اور اجتہادی ملا پہ، لعنت ہو منافقین پر، لعنت ہو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر جلی اور خفی اور ہر دور کے دشمن پر۔ لا ولایا الا ولایت الہیہ و ولایت رسول و ولایت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و آئمہ معصومین بالحق حجج اللہ علی الخلق۔ یا علی مدد۔